آج ربیع الاول کی 4 تاریخ پہلے دولت سے بھرے جمعۃ المبارک کے دن الف لام میم کا یہ خاص وظیفہ اپنی مٹھی بند کر کے جو بندہ بھی پڑھتا ہے اور جس کا تصور کر کے پڑھتا ہے وہ بندہ اس کی محبت میں پاگل ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں، محبت کا سب سے تیز ترین وظیفہ، اپنی من کی بات پوری کروانے کا سب سے تیز ترین عمل آج ربیع الاول کی 4 تاریخ پہلے دولت سے بھرے جمعۃ المبارک کے دن آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ دوستوں، الف لام میم قرآن مجید کی ان خاص اور رازدار آیتوں میں سے ہے جنہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جن کا صحیح مطلب، صحیح معنی اور حقیقت صرف اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں۔ انسانوں کے علم میں اس کی اصل حکمت پوری طرح کوئی نہیں جانتا، مگر یہ ضرور معلوم ہے کہ ان میں بڑے عظیم راز اور برکتیں پوشیدہ ہیں۔ اللہ والے کہتے ہیں الف لام میم پڑھنا ایسا ہے جیسے دل کے دروازے پر دستک دینا اور رب کے خاص قرب کی طرف سفر شروع کر دینا۔ یہ الفاظ اللہ کے کلام کے خاص ترین اور سب سے پاک حصے میں شامل ہیں، اس لیے ان کی روحانی طاقت ناقابل بیاں ہے۔ الف لام میم پڑھنے سے دل کو روشنی ملتی ہے۔ جو شخص خلوص نیت سے الف لام میم پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان کی روشنی بڑھا دیتا ہے اور فکر و پریشانی کی تاریخی دور کر دیتا ہے۔ الف لام میم کو کثرت سے پڑھنے سے ایسے مسائل حل ہونا شروع ہوتے ہیں جو عقل و وہم و فراست سے ناممکن لگتے ہیں، کیونکہ یہ کلمات اللہ کے خاص رازوں کا حصہ ہے اور راز ہمیشہ چابیاں رکھتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں جو بندہ الف لام میم کو ایمان کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور اس کے لیے رحمت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ تو اللہ والوں، آج ربیع الاول کی 4 تاریخ پہلے دولت سے بھرے جمعۃ المبارک کے دن آپ لوگوں نے الف لام میم کا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اپنی مٹھی بند کر کے پڑھنا ہے۔ یقین کریں جو بندہ بھی آج الف لام میم کے یہ کلمات پڑھ لے گا، یقین کریں اس کی پورے سال کے دن پھریں گے، وہ اپنی من پسند کی حاجتیں، اپنی من پسند کی مرادیں پالے گا۔ اور ویسے ہی ربیع الاول کا مہینہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ تو تمام مہینوں سے افضل ہے، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن کریم نازل ہوا، لیکن اس ماہ کے اندر صاحب قرآن کو اللہ رب العالمین نے معبوس کیا بشر بنا کے۔ تو اللہ والوں، آج ربیع الاول کی 4 تاریخ پہلے دولت سے بھرے جمعۃ المبارک کے دن اپنی مٹھی بند کر کے جس کا تصور کرنا ہے، جو حاجت ہے، جو مقصد ہے، الف لام میم کو پڑھنا شروع کریں، اور جو ترتیب، جو طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں، آپ نے اس ہی طرح سے پڑھنا ہے، کیونکہ ترتیب وائز ہی وظیفہ کرنا آپ کو کامیابیوں کی طرف لے کر جائے گا۔ الف لام میم وہ کلمات ہیں جو قرآن پاک کی سب سے عظیم ترین اور سب سے بڑی سورہ بقرہ کے آغاز میں آئے ہیں۔ انہیں پڑھنے والا قرآن سے جڑ جاتا ہے، اس کے دل میں کلام الہی کی محبت بڑھتی ہے۔ اگر کوئی بندہ حاجات یا مقصد کے لیے دعا سے پہلے الف لام میم پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو جلد قبول فرماتا ہے۔ الف لام میم یاسین طہ کاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین قاف، یہ سب وہ حروف مقطعات ہیں جن میں بے پناہ نور، طاقت اور روحانی اثرات چھپے ہوئے ہیں۔ لوح قرآنی دراصل ان کلمات کو مخصوص ترتیب میں لکھا گیا جاتا ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے، اور اسی وجہ سے یہ محفوظ ترین روحانی ڈھال بن جاتی ہیں۔ تو اللہ والوں، ان اعمال کو کرنا، ان کا وظائف پڑھنا، اور ربیع الاول کے مہینے میں ربیع الاول کی بہت ہی پیاری 4 تاریخ اور نئے چاند کی پہلے جمعۃ المبارک کے دن جب کوئی بندہ اپنے دل سے، یقین سے اپنی مٹھی کو بند کر کے ان ناموں کو، ان وظائف کو پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے پورے سال کے دنوں کو پھیر دیتے ہیں، پورے سال کی مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں کا انتظام ہو جاتا ہے۔ تو اللہ والوں، آج اس بابرکت عمل اور وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا، کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی۔ کیونکہ یہ نیا چاند کا پہلا جمعۃ المبارک کا دن ہے، اس لیے آج بہت بڑا دن آ چکا ہے، اور جمعۃ المبارک کا دن باقی تمام دنوں کا سردار تو ہے ہی۔ آپ نے بس اس عمل کو پڑھنا ہے، اور یہ عمل پڑھنے کی دیر ہے۔ میرا رب آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا، آپ کے گھر میں غیب سے اتنا رزق آئے گا، آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ آپ دولت سنبھال کر تھک جاؤ گے،
لیکن آپ سے संभाली नहीं जाएगी। یہ वजीफा 100% काम करता है। اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آج یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھ لو، اس وظیفے کے معجزات کو کھلی آنکھوں سے دیکھو گے۔ سفر کا مہینہ ہم سے رخصت ہو گیا ہے اور اب ربیع الاول کا بہت ہی پیارا عید والا مہینہ آ چکا ہے۔ اللہ والوں، یہ بڑا ہی بابرکت اور نور والا مہینہ ہے، بہت عظمت والا مہینہ ہے۔ جس طرح سے ہر مہینے کی اپنی قدر و قیمت ہوتی ہے، اسی طرح سے ربیع الاول کے مہینے کی بھی اپنی قدر و قیمت ہے، کیونکہ اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اللہ والوں، آج ربیع الاول کی 4 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کے دن آپ کے حوالے ایک ایسا وظیفہ کرنے جا رہا ہوں جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا، آپ کے سوئے ہوئے مقدر چمک اٹھیں گے۔ اگر آپ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو گے تو فقیر سے بادشاہ بن جاؤ گے۔ یہ غیبی مدد کا ایک ایسا خاص وظیفہ ہے، ایک ایسا مستند عمل ہے۔ یہ وظیفہ آپ گھر بیٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مسجد میں بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس خاص وظیفے کا سہارا لے سکتے ہیں۔ غیب سے ایسی مدد آپ کو ملے گی، آپ حیران ہو جائیں گے۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو پورے کامل یقین اور دل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آج ربیع الاول کی 4 تاریخ ہے اور یہ پہلا دولت سے بھرا جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ جمعۃ المبارک کا دن تو ہر ہفتے آتا ہی ہے، لیکن یہ نئے چاند کا پہلا جمعہ ہے۔ یاد رکھیے گا، جب اللہ رب العالمین کی غیبی مدد آتی ہے نا تو رب کریم آپ کے دشمنوں کو بھی وسیلہ بنا کر بھیج دیتے ہیں۔ بس اللہ سے مانگنے والا ہونا چاہیے، اس کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی۔ یہ جو مشکل وقت ہے، ہم جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں، بس ان جعلی پیروں نے ہماری زندگی کو تباہ اور برباد کر کے رکھا ہے، ہمارے ایمان کو کمزور کر دیا ہے، ہمیں راہ راست سے دور کر دیا ہے۔ لیکن میرا مقصد صرف دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ اب تک وہ وظائف لے کر آیا ہوں جن کی بنیاد ہیں، جن کو پڑھا جاتا ہے، جو آزمودہ ہیں۔ یہ کوئی بنے بنے وظائف نہیں، یہ سینے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ آج کل ہر گھر کے مسائل پیسوں سے شروع ہوتے ہیں اور پیسوں پر ہی آ کر ختم ہو جاتے ہیں۔ کوئی کاروباری وجہ سے پریشان ہے، کوئی دکان پر گاہک نہ آنے کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی گھر میں بے سکونی بے برکتی کی وجہ سے پریشان ہے۔ آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جو ان تمام مسائل کا آخری حل ثابت ہوگا۔ آپ چاہیں دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کی کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ ربیع الاول کا پہلا جمعۃ المبارک کا دن آ جائے، 4 تاریخ آ جائے، آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہیں تو نماز جمعۃ المبارک کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر، کاروبار، سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن ماہ ربیع الاول کی 4 تاریخ پہلے جمعے کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ اللہ والوں، آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے۔ آج کا دن اللہ رب العالمین سے مانگنے کا دن ہے، آج اپنی بد قسمت کے تالوں کو کھلوانے کا دن ہے۔ تو لہٰذا آج ہی اس عمل کے ذریعے اپنے رب العالمین کو راضی کریے گا، کیونکہ یہ مہینہ نور والا ہے۔ یہ مہینہ یقین کریں، جس طرح ہمارا رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا، یہ مہینہ بھی لاپرواہی میں گزر جائے گا۔ ابھی وقت ہے، ابھی موقع ہے، فائدہ اٹھا لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے۔ اللہ والوں، آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے سمجھیے گا۔ آپ لوگ بعض اوقات چند غلطیاں کر جاتے ہیں، ان کو سماعت کر لیں۔ وظیفہ پڑھتے وقت دائیں بائیں نہیں دیکھنا۔ مقصد کوشش کریں کہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے وظیفہ کریں اور وظیفہ ہونے کے بعد اپنی آنکھوں کو کھول لیں، یا پھر اگر آپ لوگ آنکھیں کو کھول کے کرنا چاہتے ہیں تو نظریں صرف سجدے والی جگہ پر رکھیے گا۔ جو مصلی پر آپ بیٹھے ہوئے جہاں پر سجدہ کرتے ہیں وہیں پر اپنی نظروں کو رکھیں یا اپنی گردن کو جھکا لیں۔ اس طریقے سے وظیفہ کریں تاکہ اللہ پاک کی وحدانیت آپ لوگوں کو مل سکے، رب کی توجہ مل سکے۔ ادب کے دائرے میں بیٹھیں۔ سب سے بڑی بات، کوشش کریں کہ اتحیات کی حالت میں بیٹھیں۔ اگر آپ لوگوں کا وزن زیادہ ہے، اتحیات کی حالت میں نہیں بیٹھ سکتے، پاؤں سن ہو جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، تو پھر آپ لوگ چوکڑی مار کے، جسے آلتی پالتی بھی کہتے ہیں، چوکڑی بھی کہتے ہیں، آپ لوگ ویسے بیٹھ جائیں۔ لیکن بیٹھنا ادب کے دائرے میں ہے،
اپنے آپ کو سمیٹ کے ہے، سر جھکا کر بیٹھنا ہے، اور پھر آپ لوگوں نے جو ہے باوضو جب آپ لوگ بیٹھ گئے، پھر آپ نے سب سے پہلے نہ آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات ہمارے گناہ ہوتے ہیں جو ہماری پکڑ کروا لیتے ہیں۔ اللہ والوں، رب سے ہر روز استغفار کرا کرے، اللہ پاک سے روزانہ اپنے گناہوں کی توبہ کرا کرے، اور اللہ والوں دل سے توبہ کرا کرے۔ دل سے ندامت اللہ پاک کو پسند ہے، یہ نہیں کہ رسمی بس منہ سے استغفر اللہ کہہ رہے ہیں اور دل میں کوئی اور خیالات چل رہے ہیں۔ ایسا استغفار آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، ثواب دلوا سکتا ہے، فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ فائدہ حاصل کرنے کے لیے توجہ ضروری ہے، کیونکہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں، کوئی دنیاوی انسان ہے جس سے آپ بات کریں گے تو توجہ ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ اس کی طرف دیکھ کے بات نہیں کریں گے، متوجہ نہیں ہوں گے اور بات کر رہے ہوں گے، وہ آپ کو امپورٹنس نہیں دے گا۔ وہ رب ہے، سب سے بڑا بادشاہ، ہر کسی کو بنانے والا، کہ ہم اس کے آگے ادب سے نہیں بیٹھیں۔ تو اللہ والوں ادب سے بیٹھیں۔ بہت سارے میرے ایسے بہن بھائی مجھے کومنٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو عمل ہے، ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ یار خدا کے بندو، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر یہ بات بولو، یار رب کی جو وحدانیت ہے، رب کی جو روحانیت ہے، جو رب اتنی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، کہ وہ قرآن کا فائدہ آپ کو نہیں پہنچائے گا جب آپ قرآن پڑھیں گے۔ ہمارے پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے نا، ہم تو تحقیق کر کے آپ کو اچھا ہی بتاتے ہیں، اچھے سے اچھا بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ والوں، ہم لوگ تو آپ کی خدمت میں اچھے وظائف لے کر آتے ہیں، آپ لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ قرآن آپ کو فائدہ کیوں نہیں دے گا؟ قرآن ہمیشہ فائدہ دے گا۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ استغفار کم سے کم 70 بار کرنا ہے۔ 70 بار استغفار کرنے کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے کاروباری مسائل کے لیے پریشان ہے، کوئی بیمار ہے، شفا چاہتا ہے، کسی کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، یا پھر کوئی مقروض ہے، یا کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اور وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے۔ آپ لوگ کسی بھی مسئلے میں گھرے ہوئے ہیں، آپ کا کوئی مقصد ہے، آپ کی کوئی حاجت ہے، بس آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے، اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ بہت ہی خاص صفاتی نام ہیں، یا ربنا اور یا محمد۔ یا ربنا کے معنی ہیں اے میرے رب، اور دوسرا یا محمد، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی نام ہے۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ یا ربنا اور یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا ربنا اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے۔ اللہ والوں، یا ربنا ایک بہت ہی پیارا کلمہ بھی ہے اور بابرکت نام بھی ہے، جو قرآن و احادیث میں بار بار آیا ہے۔ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا ایک محبت بھرا اور عاجزی والا انداز ہے۔ یا ربنا کے معنی ہیں پکارنے کے، یعنی اے میرے رب۔ جس طریقے سے ہم دعا کرتے ہیں اے میرے مالک و مولا، یعنی رب کی پکار۔ اور جب آپ لوگ اس کے ساتھ یا محمد کو پڑھتے ہیں تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ رب جو پوری دنیا کا نظام چلا رہا ہے، یہ جو پوری دنیا کا نظام چل رہا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہی چل رہا ہے۔ ہم جو رزق کھاتے ہیں وہ بھی ان کی ہی قدموں کا صدقہ ہے۔ تو اللہ والوں، آج رب کو راضی کرنے کے لیے آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا محمد کو پڑھنا ہے۔ جیسے کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ لوگ اگر کوشش کریں صدقہ کرنے کی تو اس عمل کی تاثیر پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ اگر ایک مٹھی چینی یا چاول آپ لوگ رکھ لیں گے تو یقین کریں فائدہ ہی فائدہ ہوگا، رزق میں برکت ہی برکت ہوگی، اور اللہ رب العالمین آپ کے معاملات کو بھی آسانی میں تبدیل کر دے گا۔
تو اللہ والوں یا ربنا اور یا محمد یہ دونوں ہی بہت ہی خاص نام ہیں، اور اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یا ربنا کے ذریعے ہی ہر بات شروع کی جاتی ہے، یعنی ہر چیز جس میں برکت ہو، یعنی کہ جیسے دعا ہے، یعنی کہ تلاوت ہے، جو قرات ہے، تو اس کے اندر اے میرے مالک مولا ہم لوگ بولتے ہی ہیں، تو اللہ والوں کی یا ربنا ہی عربی کے اندر یا ربنا ہی بنتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا، یا ربنا اور یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا، یا ربنا یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ربنا یا محمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا ربنا یا محمد کو صرف اور صرف 21 مرتبہ 21 ٹائمز 21 مرتبہ آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا محمد کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ 21 مرتبہ یا ربنا یا محمد پڑھ لیں، چینی یا پانی اپنے پاس رکھا ہوا ہے تو اس پہ دم کر دیں، اگر نہیں رکھا ہوا تو کوئی بات نہیں، اگر موجود ہے تو اس پہ دم کر دیں۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے، اب آپ لوگوں نے اللہ پاک کو دوسرے نمبر پہ کس نام سے پکارنا ہے، یہ نام ہے یا لطیفو۔ آپ نے پہلے بھی بہت بار یا لطیفو کے وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن آج جو عمل دے رہا ہوں، جو آپ کو عمل بتا رہا ہوں، جو وظیفہ بتا رہا ہوں، اس کی برکت بہت زیادہ ہے، اس کی برکت، اس کی فضیلت، اس کے فیوز و برکات بہت زیادہ ہیں، تصور سے باہر ہیں، کیونکہ اگر میں اس کی فضیلت کے متعلق بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ یا لطیفو اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے، جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک ہے۔ اس کے روحانی اثرات، برکتیں اور فائدے نہایت گہرے اور پر اثر ہوتے ہیں۔ اللہ والوں یا لطیفو کے معنی ہیں نرمی، مہربانی اور باریکی سے کام لینے والا، جو بندے کے حال کو اس کے شعور سے پہلے جانتا ہے، جو چھپی ہوئی چیزوں کو بخوبی جانتا ہے اور ہر کام میں حکمت رکھتا ہے۔ اللہ والوں یہ اسم مبارک بہت ہی بابرکت ہے۔ اگر آپ کے گھر میں اکثر جھگڑے ہوتے ہیں، بات بات پر تلخیاں ہو جاتی ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہو گئی ہے، تو آج اس عمل کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں۔ جو میں آپ کو طریقہ کار اور ترتیب بتا رہا ہوں، اس طریقے سے صرف پڑھنے کی دیر ہے، انشاءاللہ میاں بیوی میں تو جو محبت کی کمی آ گئی ہے نا، تڑپنے والی محبت پیدا ہو جائے گی، گھر کے لڑائی جھگڑے انشاءاللہ فوری طور پہ حل ہو جائیں گے، نجات حاصل ہوگی۔ اللہ والوں اس اسم مبارک کی برکت سے دلوں میں محبت، نرمی پیدا ہوتی ہے۔ اس نام کی برکت سے، اس نام کا ورد کرنے سے آپ کے گھریلو مسئلے مسائل حل ہو جاتے ہیں، آپ کے دشمنوں کے شر سے حفاظت بھی ہو جاتی ہے۔ نہیں یقین آتا تو بے شک آزما کے دیکھ لو، پڑھ کے دیکھ لو، وظیفہ کوئی بڑا تھوڑی ہے، آپ بھی جانتے ہیں میں اعمال چھوٹے ہی لے کر آتا ہوں، کم پڑھیں لیکن ستھرا پڑھیں، لیکن اچھا پڑھیں، اور انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کی قسمت تبدیل کر دیں گے۔ رزق تو بڑھے گا ہی بڑھے گا، معاملات تو بہتر ہوں گے ہی ہوں گے، آپ لوگوں کے لیے آسانیاں بھی پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جائیں گی۔ تو اللہ والوں کوشش کریں کہ آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو اسی طرح سے پڑھیں جس طریقے سے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ اب دوسرے نمبر پہ یا لطیفو کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا لطیفو ایک بار ہو گیا، یا لطیفو دو بار ہو گیا، یا لطیفو تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا لطیفو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا لطیفو کو صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز 33 بار آپ لوگوں نے یا لطیفو پڑھنا ہے۔ جب 33 بار آپ لوگ یا لطیفو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد عرش اعظم پہ لکھے ہوئے کلمات ہیں، اور یہ نبوی اعمال بھی ہیں۔ آپ نے پہلے بھی بہت بار یہ نبوی نسخہ پڑھا ہوگا، کیونکہ یہ عرش اعظم پہ لکھے ہوئے کلمات ہیں، اور یہ دعا کوئی عام دعا نہیں، یہ دعا نبی پاک کے جد امجد یعنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کلمات ہیں، جو کہ قرآن میں بھی نقل ہوئے ہیں، فرشتے جو تلاوت کرتے تھے آپ کی آزمائش کے لیے۔ تو بہت بڑا واقعہ ہے، میں اس کے چکر میں نہیں پڑتا، لیکن فضیلت بتا رہا ہوں کہ یہ دعا کتنی خاص ہے، جو عرش اعظم کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ کتنے مبارک کلمات ہیں، یہ اتنے مبارک کلمات ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ بس اس دعا کو ڈائریکٹ مجھ تک آنے دو،
یعنی کوئی رابطہ درمیان میں نہیں ہوتا، ڈائریکٹ آپ کی دعا عرش معلیٰ پہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ ڈائریکٹ میں اپنا رابطہ اللہ پاک سے مضبوط کر لوں، تو پھر وہ آج ان نام نامی اس میں گرامی کو پڑھے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ خاص دعا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ تیسرے نمبر پہ پڑھے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ بہت ہی اچھی دعا ہے، وہ بہت چھوٹی بھی دعا ہے، بڑی دعا نہیں ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بآسانی پڑھ لیں گے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے بس اس کو ملاحظہ کیجئے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ ایک بار ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو بار ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے صرف ایک تسبیح 100 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی اتنا لمبا وقت نہیں لگنے والا، 100 بار پڑھنا ہے، لیکن آپ کی 100 پریشانیاں حل ہو جائیں گی، 100 مسئلے مسائلوں کا حل ہو جائے گا۔ یہ اتنے مجرب کلمات ہیں، یہ اتنے خاص کلمات ہیں کہ جب بھی ان سے مدد مانگی جاتی ہے تو اللہ والوں مدد لازمی اللہ پاک بھیجتے ہیں، فرشتے لازمی زمین پر اتر آتے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب چوتھے نمبر پہ جو آج کا آخری عمل ہے جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے آخر میں اپنے سیدھے ہاتھ کی مٹھی کو بند کرنا ہے۔ اپنی مٹھی بند کریں اور جس کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں اس کا تصور کریں، اور آپ لوگوں نے یہ 3 لفظ الف لام میم کو پڑھنا ہے۔ الف لام میم اللہ والوں یہ لوح قرآنی ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ لوح قرآنی ہے، یہ وہ کلمات ہیں کہ ان کو پڑھ کر کچھ بھی مانگا جاتا ہے، کیونکہ یہ رب کا راز ہے، یہ روحانی دروازہ ہے، یہ نورانی الفاظ ہیں، اور یہ سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہے۔ تو اللہ والوں آپ لوگ بس تصور کریں، اپنی بیگم کا کرنا چاہتے ہیں تصور، یا پھر کسی سے آپ محبت کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کے گھر نکاح بھجواؤں اور وہ نکاح جو ہے وہ نکاح کا ایکسیپٹ ہو جائے اس کا رشتہ، تو آپ اس کے لیے بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ جائز مقصد کے لیے ہی پڑھ سکتے ہیں، ناجائز مقصد کے لیے پڑھیں گے تو اللہ والوں بہت پریشانی خود ہی اٹھائیں گے، کیونکہ جس چیز سے رب منع فرماتے ہیں اگر اس کام کو قرآنی الفاظ پڑھ کے مدد مانگی جائے تو ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ تو لہٰذا ان اعمال کو جائز مقصد کے لیے ہی کیا جاتا ہے۔ تو اللہ والوں کس طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے؟ الف لام میم یہ ایک بار ہو گیا، الف لام میم یہ 2 بار ہو گیا، الف لام میم یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے الف لام میم کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 33 بار 33 ٹائمز 33 بار اپنی مٹھی بند کر کے آپ لوگوں نے الف لام میم پڑھنا ہے۔ تو اللہ والوں پھر آپ لوگ تصور کریں جس کا بھی تصور ہے، اور اس مٹھی کو آپ لوگ کھول دیں، تو انشاءاللہ یہ آپ کا عمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا۔ اگر کوئی چینی رکھی ہے اپنے پاس 1 مٹھی، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا، چینی چاول آٹا جو بھی آپ نے صدقے کے لیے رکھا ہے، یا کالے چنے رکھے ہیں، یا پانی کا گلاس رکھا ہے، اس پہ دم کر دیں۔ پانی رکھا ہوا تو پانی کو پی لیں، اور جو آپ نے سامان رکھا ہے اس کو آپ صدقہ کر دیں رب کی راہ میں۔ صدقہ کرنے سے مراد کیا ہے؟ اپنی چھت کے اوپر رکھ دیں یا پھر باہر رکھ دیں، گھر کے باہر رکھ دیں، تو اس طریقے سے صدقہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ والوں اب آپ لوگوں نے دعا اچھے انداز میں مانگنی ہے۔ وظیفہ آپ نے پڑھ لیا، بہت محنت سے پڑھا، اچھے طریقے سے پڑھا، یکسوئی کے ساتھ پڑھا، لیکن جب آپ لوگ دعا اچھے انداز میں نہیں مانگیں گے، دعا آپ لوگ اگر جلد بازی میں مانگیں گے تو اللہ والوں پھر فائدہ نہیں ہوگا، پھر وظیفے کا فائدہ نہیں ہوتا، پھر وظیفے کی وہ روحانیت ہمیں نہیں ملتی۔ تو لہٰذا وظیفے کو فائدہ پر اثر بنانے کے لیے آپ لوگوں نے دعا اچھے انداز میں مانگنی ہے، جس طریقے سے میں اپنی ویڈیوز میں دعا مانگتا ہی ہوں۔ تو اللہ والوں وہ صرف آپ کو بتانے کے لیے کہ رب سے کس طریقے سے مانگا جاتا ہے۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو مجھ سے، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے ساتھ کے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔